بات کروں، عالم اسے کہتے ہیں جو جاننے والا ہو، مولوی اسے کہتے ہیں جو نہ ماننے والا ہو۔ تو علی علی کرتے ہیں، پہلے ایک اور بات کروں، ہم اپنی مرضی سے علی علی کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے علی علی کرتے ہیں۔ ہم نے 1400 سال پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں، جنہیں چھوڑا ہے انہیں بھی مصطفیٰ کی وجہ سے چھوڑا ہے، جسے مانا ہے انہیں بھی مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے۔ عقیدے کا محور و مرکز محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اگر محمد نے علی نہ منوایا ہوتا ہم نہ مانتے، اگر غدیر میں نہ دکھایا ہوتا ہم پھر بھی نہ مانتے۔ جلدی بیٹھ جاؤ بیٹھا، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ ربائی پڑھوں، لیکن ربائی ایسی پڑھ جاؤں گا کہ ہم والی نجف کی دہلیز پہ کم از کم عقیدت کی آنکھوں سے پہنچ بھی جائیں گے اور بوسہ بھی لے لیں گے۔ تھوڑا سا مجھے پیچھے سے تعجب و حیرانی رہتی ہے، تھوڑا سا بولتے رہا کرو، ذکر کی تائید ہوتی رہتی ہے۔ ملک سے مولوی پوچھنے لگا، اس نے کہا جی تو اس بچے کو ہلاؤ، یہ مجھے دیکھیں آپ کے پیچھے ہے، بیٹا ادھر دیکھو مجھے۔ مولوی ملک سے کہنا لگا، دیکھا تمہاری صبح کا آغاز ہوتا ہے علی علی کرنے سے، صبح اٹھتے ہو علی علی کرتے ہو، گھر جاتے ہو علی علی کرتے ہو، اپنے روزگار پہ جاتے ہو علی علی کرتے ہو، صبح اٹھتے ہو علی علی کرتے ہو، چلتے ہو علی علی کرتے ہو، رکتے ہو علی علی کرتے ہو، بولتے ہو علی علی کرتے ہو، جس شہر میں ہو علی علی کرتے ہو، جس ملک میں ہو علی علی کرتے ہو، جس نگر میں ہو علی علی کرتے ہو، جس کوچے میں ہو علی علی کرتے ہو، جس قریے میں ہو علی علی کرتے ہو، جس پنڈ میں ہو علی علی کرتے ہو، رائے پنڈ میں ہو جہاں بھی ہوتے ہو علی علی کرتے ہو، آپ کی زندگی میں علی ہے، آپ کی بندگی میں علی ہے، آپ کی گفتگو میں علی ہے، آپ کی جستجو میں علی ہے، آپ کی آرزو میں علی ہے، آپ کی اذانوں میں علی ہے، آپ کی اقامت میں علی ہے، آپ کی نمازوں میں علی ہے، آپ کے ذکر میں علی ہے، آپ کے فکر میں علی ہے، آپ کے فہم میں علی ہے، آپ کے شعور میں علی ہے، آپ کی قیام میں علی ہے، آپ کے رکوع میں علی ہے، آپ کی تسبیح میں علی ہے، آپ کے سجود میں علی ہے۔ اور میرا کربلا گام شاہ کا خاموش مجمع بات لوح دل تک چلی جائے تو پھر آخری حلالی تک زبان اور ہاتھ سے تائید کرنا جتنا ہو سکے اس فکر کا حق ادا کرنا، ہر ماحول میں، ہر نگر میں، ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر رنگ میں، ہر ڈھنگ میں، ہر اور سے، ہر نہج سے تم علی علی کرتے ہو۔ تمہاری فکر میں علی ہے، تمہارے ذکر میں علی ہے، تمہارے قصیدوں میں علی ہے، تمہاری نظموں میں علی ہے، تمہاری محفل میں علی ہے، تمہاری مجلس میں علی ہے، تمہاری بزم میں علی ہے۔ تم نے کبھی علی کو دیکھا بھی ہے، تم نے کبھی علی کو دیکھا بھی ہے۔ پہلے بندے شروع کے تاحد نگاہ مجمع ہے، چوتھا مصرع آغا وقار آپ کے حوالے کرے اور بندہ بول نہ سکے میرا عقیدہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ملنگ سے مولوی کہتا ہے کبھی علی کو دیکھا بھی ہے، ملنگ مسکرا کے کہتا ہے با خدا باب جزا نور جلی دیکھ لیا، با خدا باب جزا نور جلی دیکھ لیا،
جائے ذات مشیت میں وہی دیکھ لیا بن کے جب فاطمہ زہرا کی دعا لہرایا ہم نے عباس کے پرچم میں علی نے سلامت رہے یا علی کہنے والے آج حسین کو ایک دن گزر چکا ہے کربلا پہنچے اس فکر کو ماتم کرنے والوں نے محفوظ کیا مجھے مولا آپ کو سلامت رکھے اگر آپ میرے بزرگ کی حیثیت سے محسوس نہ فرمائیں تو جب مسائل ہو تو سر ننگا کر لیا کریں یہ اتار ٹھیک ہے بڑا مشکل مرحلہ ہے کربلا معلّہ ہو گئی زینب کی چادر لٹ گئی کربلا سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں محسوس نہ کیجئے میں نوکر ہوں میں فکرہ بدل کے کہتا ہوں کربلا معلّہ ہو گئی اکبر کا سینہ سرخ ہو گیا کیا روحانیت ہے یار مولا جوانوں کو جوانیاں نصیب کر تمہاری مائیں تمہارے چہروں پہ صحرا دیکھیں نہیں دیکھا علی اکبر کی ماں نے علی اکبر کو رونے والوں تمہاری مائیں تمہاری خوشیاں دیکھیں کربلا معلّہ ہو گئی آسانی سے نہیں ہوئی قاسم کے ٹکڑے ہو گئے جس روحانیت سے آپ نے مسائل کا آغاز سنا ہے بہت سے لوگ ایسے تھے بیٹا مسائل میں آگے نہ ہو حسین کا واسطہ جہاں جگہ ملتی ہے بیٹا بیٹھ سے کربلا معلّہ ہو گئی سکینہ یتیم ہو گئی میرا جی چاہ رہا ہے میں تفصیل سے ذکر کروں مسائل کا ہر بی بی کا اپنا اپنا حصہ ہے حسین پہ قربان ہونے کا ہر مسئلہ کا اپنا اپنا حصہ ہے اس مقصد میں کربلا کو معلّہ کرنے لیکن ایک بی بی ایسی ہے جس کے اجڑنے کا رنگ ہی عجیب ہے میں بس ہاتھ کا اشارہ کر رہا ہوں اپنی ماں بہنوں کی طرف مرد مشکل سے ہوتا بی بی آپ کے سہاگ سلامت رکھے بی بی آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے بی بی آپ کے بیٹوں کو سلامت رکھے لیکن میں ایک فکرہ ضرور کہتا ہوں 4 سال کی سیدزادی نے جب آپ کو روتا دیکھتی ہے تو اماں سے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں حسین فرماتے ہیں یہ بی بی فرماتی ہیں یہ تیرے بابا کی عزادار ہیں تو کم سن ہے نا معصومہ اپنی کم سن کے معصومانہ انداز میں 4 سال کی سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں کاش یہ شیعہ کربلا میں ہوتے یہ اگلے نوجوان ماتم کے لیے تیار ہے
پیچھے والے بھی تھوڑا سا شامل ہو جائیں حسین عباس صاحب. یہ بڑا عجیب رنگ ہے آل محمد کے اجڑنے کا. بی اماں آپ کی داڑھی آنسوں سے بھر گئی, کائنات کا کوئی دکھ نہ دیکھو حسین کو رونے والوں. بی اماں کاش یہ شیعہ کربلا میں ہوتے. فکرہ سنو گے جو سکینہ نے کہا, آپ بچپن سے سنتی آئے ہیں, میں بس دوہرا رہا ہوں. رو کے بی بی فرماتی ہے بی اماں کاش یہ شیعہ کربلا میں ہوتے, میرا لیے صرف پیاسا نہ مارا جاتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ شیعہ کربلا میں, اگر آپ کے رونے کی آواز بلند ہو اور میری مائیں بہنیں اس معصومہ کو پرسا دیں تو میں فکرہ مکمل کرو. آپ کا اور اپنا حق سمجھتے ہوئے میں بی بی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, بی بی آپ یہ کہتی ہیں نا کاش ہم کربلا میں ہوتے. بی بی ہماری بڑی حسرت تھی, کاش ہم کربلا میں ہوتے, ہم اپنی بہنوں کی چادر دے دیتے, حسین کی بہن کی چادر بچ جاتی. آئے بی بی کاش ہم کربلا میں ہوتے. سلام. میں نے ایک بی بی کا تذکرہ کرنا ہے. میں نے کہا اس بی بی کا عجیب رنگ ہے اجڑنے کا. ہر ماں نے اپنی اپنی قربانی دی, ہر بہن نے اپنے اپنے بھائی کو کٹتے دیکھا. رونے والی بات تھی, تیرا سنا آسمان. فکر کہوں جو دردمند بیٹھے, بھائی جوان ہونا اور ماں سلامت ہو اور بہن سلامت ہو, اس کی قمیض پہ ہلکا سا خون کا دھبا آ جائے گا تو ماں دیکھ کے فوراً آنکھیں بھر آتی ہیں اور کہتی ہے تجھے کس نے زخمی کیا ہے. عجیب مقدر ہے کربلا کی ماں کا, ایک ایک ماں کی آغوش میں بیٹے کا کٹا ہوا سر تھا. نہیں آتا ماتم جسے اپنی آوازوں کو بلند کیا کرو. حسین کے غم میں بلند آواز سے رویا کرو. حسین کے غم میں شرما کے نہ رویا کرو. ایسے رویا کرو جیسے سید سجاد چاہتے ہیں. سید ابو بھائی آپ میں خوش آمد کا قائل نہیں ہوں. اس وقت جو روحانیت ہے کہاں بیٹھتے رہنا, کریا بھی کرتے رہنا, میرے لیے دعا بھی کرنا. ہر ماں نے قربانی دی ہے اپنے اپنے انداز میں. کسی نے بیٹے کی قربانی دی ہے, کسی نے بھائی کی قربانی دی ہے, کسی نے بیٹے کی قربانی, کسی نے بھتیجے کی, کسی نے بھائی کی, کسی نے بھتیجے کی, کسی نے بھانجے کی. عجیب مقدر ہے اس کٹے ہوئے بازوؤں والے عباس کی بہن کا. عجیب مقدر ہے. حضرت رقیہ کا شوہر بھی حسین کے راستے میں قتل ہو گیا, بیٹے بھی حسین کے راستے میں قتل ہو گئے. فکرہ مکمل ہو جائے تو میں معصومہ کا واسطہ لے کے کہتا ہوں کوئی مرد ماتم کرے نہ کرے, میری مائیں بہنیں ضرور کرنا. آپ اس درد کو سمجھتی ہیں. حضرت مسلم بھی حسین کے راستے میں قربان ہو گئے. بی بی رقیہ کے بھانجے بھی حسین کے لیے قتل ہو گئے. بی بی رقیہ کے بھتیجے بھی حسین کے لیے قتل ہو گئے. بی بی رقیہ کے بیٹے بھی حسین کے لیے قتل ہو گئے. یہ کتنی غریب ہے عباس کی بہن, اس کی چند سالہ بیٹی بھی کربلا کے میدان میں قاسم کی طرح پامال ہو گئی. جس کی لاش ماتم کرو نا, جس کی لاش اٹھانے کے لیے جناب زینب کے پاس چادر
علی گئی